مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد عاشر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بریڈ۔ دوستو، ہماری زندگی میں جب کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار ترقی کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی نفرت جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ایسے ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ ہم دن رات اس بندے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اس بندے کو بد دعائیں دیتے ہیں بلا وجہ۔ اگر ہم منہ سے نہ بھی دیں تو ہمارے دل میں ایک جلن رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیوں سکسیسفل ہو رہا ہے، یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس نے کیوں اتنی جلدی نئی گاڑی لے لی، نیا گھر لے لیا۔ یہ ہمارے ذہن میں چلتی ہیں باتیں، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہم اس بندے کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس بندے کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم متی رسول کا انجیلی بیان کھولیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت ہم پڑھیں گے، وہاں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ آمین۔ ہم اس چیز کو اتنی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں کہ نفرت ہمارے اندر کیا پالتی ہے، یہ ہمیں کس طرح کا بنا دیتی ہے۔ ایون کوئی اگر خدا کا خادم بھی ہے جو بہت معجزے دکھا رہا ہے، جو بہت زیادہ فل آف انوائنٹنگ ہے، کیا ہوگا اگر اس کے اندر محبت نہیں؟ یسوع نے کیا کہا جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم نے تیرے نام سے مردے زندہ کیا، ہم نے تیرے نام سے لنگڑے چلائے، وہ صاف ان سے کہہ دے گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، کیونکہ تم میں محبت نہیں تھی۔ اور یہی بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان تینوں چیزوں کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کثرت کے ساتھ ہم ان تینوں چیزوں کو اور تینوں پریکٹسز کو سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لکھا ہے، لیکن ہم اپنی ایک انا میں ہیں، اپنے تکبر میں ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تکبر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مصیبت اور مشکلات لے کر آتا ہے، تباہی لے کر آتا ہے، بربادی لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ٹاپ پہ ہیں اور آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، سمجھ ہے کہ آپ کا اینڈ بہت قریب ہے، آپ کی دولت کا، آپ کی شہرت کا، سب کا۔ یہ ترقی والا کیس صرف غریب یا مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ نہیں، ہائر کلاس کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی بہت اونچی کرسی پہ بیٹھا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص ترقی کرتا کرتا تیزی سے اس پوزیشن پہ آ رہا ہے، پہلی چیز اس سے نفرت کرنے لگے گا، اور دوسری چیز وہ اس کے راستوں میں ہرڈلز رکھنے لگے گا کہ یہ یہاں تک نہ پہنچ پائے، کہیں نہ کہیں اسے ڈس اپوائنٹ کرے گا یا اسے ڈسکریج کرے گا کہ وہ کام ہی چھوڑ دے۔ تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ نہ سوچیں میں نے تو اپنے بھائی کو پاگل نہیں کہا تو مجھے وہ سزا نہیں ملے گی جو بائبل میں لکھی ہے۔ نہیں، مسیح نے کہا جو تو نے سوچا تو نے کیا۔ آپ کے دل میں جلن ہے، وہ جلن یہی ہے، آپ کے دل میں اس کے اوپر دل نفرت سے اس کے لیے بھر گیا، یہی ہے۔ بلا وجہ سے آپ ایسے اس کے خلاف ہو گئے، نہ اس نے آپ کے خلاف کوئی بات کی، نہ کچھ کیا، آپ اپنے بھائی کے خلاف ہو گئے۔ یہی بزرگ موسیٰ نے جب 2 عبرانیوں کو چھڑایا لڑتے لڑتے، تو کیا کیا اس کے ساتھ انہوں نے؟ کہ تم بھائی ہو کر لڑ رہے ہو۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ جس کے لیے میں کل مصری کے ساتھ لڑا اور اسے قتل کیا، آج وہ کسی اور عبرانی بھائی کے ساتھ ہی لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی کلیسیاؤں کو دیکھ لیں، ہماری کلیسیاؤں میں دیکھ لیں، آپ جس بندے کو اٹھاؤ، ایک کلیسیا کا فرد یہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا، اور دونوں ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔
کئی تو ساتھ ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اس چرچ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا خدا کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان ایک دیوار بنا دی ہے، اور وہ دیوار ہے نفرت کی۔ بائبل کہتی ہے خدا محبت ہے، اور اس محبت کے آگے نفرت ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے فریسیوں کو بھی معاف کیا صلیب پر، اس نے رومیوں کو بھی معاف کیا صلیب پر، اور اس نے جی اٹھنے کے بعد بزرگ پطرس کو بھی معاف کیا۔ یہ بات غلطی کی ہے، لیکن یہاں پہ غلطی کی بات نہیں۔ کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو خوش ہوں۔ اگر میں ایک خادم کو جانتا ہوں، وہ 2 بھائی تھے، تو ان کے پڑوسی نے گاڑی لی، جلدی ترقی کر گیا، گاڑی لی، تو وہ جو خادم تھے وہ جب بھی گزرتے تو کہتا کہ خداوند ان کو اور دے، اور جو ان خادم کا بڑا بھائی تھا وہ کہتا تھا تو پاگل ہو گیا، خدا نے ان کو ترقی بھی ہم سے جلدی دی اور زیادہ دی، اور تو کہہ رہا کہ خدا ان کو اور دے۔ اور وہ روز گزرتا، اس کی گاڑی دیکھتا، اس کے گھر کو دیکھتا، خوش ہوتا اور یہی دعا کر کے چلا جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان خادم کو کسی نے ایک منسٹری کے لیے بلا لیا کہ آپ ہمارے ساتھ خدمت کریں آؤٹ آف کنٹری، اور وہ ترقی پاتا گیا، لیکن اس کا بڑا بھائی نیچے جاتا گیا۔ کیوں؟ بلا وجہ کا بغض، اپنے بھائی کو پاگل کہتا تھا، اپنے بھائی کی ترقی سے نفرت کرتا تھا۔ اگر آپ میں بھی یہ چیزیں تو یاد رکھیں، اگر آپ اوپر نہیں بڑھ رہے تو آپ کی زبان ہی آپ کو روک رہی ہے۔ ہماری ترقی، ہماری زندگی، موت، ہر چیز ہماری زبان کے قابو میں ہے۔ اس کے ساتھ شکر کریں، خداوند کا شکر کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یسوع نے کیا کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، دشمنوں کے لیے برکت چاہو۔ آپ اپنے بھائی کی ترقی سے کوڑیں گے تو دشمنوں کا کیا حال کریں گے آپ؟ تو اس چیز پہ سوچئے۔ خدا آپ کو بہت بہت برکت دے۔